اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیل میل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، خلیفہ ہارون راشدین کے وقت میں ایک بزرگ تھے۔ کہا جاتا ہے حضرت ہارون رشید نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چل، کیونکہ کہ میرا دل اس کاروبار سے اکتا گیا ہے، تھوڑی دیر اطمینان درکار پاؤں گا میں۔ وزیر اعظم ہارون رشید کو سفیان انا کے مکان پر لے گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور دستک دی۔ سفیان نے کہا کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا امیر المومنین آئے ہیں۔ سفیان بولا کہ مجھے خبر کیوں نہ کی تاکہ میں خود خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید سمجھ گیا کہ یہ وہ کامل شخص نہیں جس کی اس کو تلاش ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہ وہ نہیں جس کی مجھے تلاش ہے۔ وزیر نے کہا تو پھر جیسا مرد کامل آپ چاہتے ہیں وہ تو فیضل ایاز ہے۔ بادشاہ نے کہا تو چلو ان کے مکان پر لے چلو۔ چنانچہ وہ حضرت فیضل کے مکان پر پہنچا۔ اس وقت حضرت فیصل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ یہ سن کر ہارون رشید رونے لگ پڑا۔ ہارون رشید نے یہ ایسے سن کر کہا کہ اگر کوئی نصیحت طلب کروں تو یہی آیت کافی ہے۔ پھر دروازے کو دستک دی۔ حضرت فضل نے کہا کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام ہے اور مجھے ان سے کیا کام ہو سکتا ہے، مجھے تنگ نہ کیجیے۔ وزیر نے کہا کہ اپنے بادشاہ کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا مجھے پریشان نہ کریں۔ وزیر نے کہا ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے ورنہ ہم زبردستی اندر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میری اجازت نہیں ہے اور اگر زبردستی آتے ہو تو مختار ہو۔ ہارون رشید کے دل پر ان باتوں کا بہت اثر ہوا۔ وہ ان باتوں سے بہت ہی متاثر ہوا اور وزیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت فیضل نے چراغ گل کر دیے، چراغ کو بجھا دیا تاکہ ہارون رشید کا پہرا نظر نہ آئے۔ اسی اثناء پہ ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فیضل کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ حضرت فیضل نے فرمایا یہ ہاتھ کیسا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے، اور یہ کہہ کر کہ نماز نیت باندھ لی۔ ہارون رشید رونے لگا اور عرض کی کہ آخر کوئی بات تو ہم سے کیجیے۔ حضرت فیضل نے سلام پھیرا تو فرمایا آپ کے باپ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی قوم کا سردار کر دیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چاچا، میں نے آپ کو آپ کے نفس پر سردار کیا۔ ہارون رشید نے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے، تو فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تخت سلطان پر بٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بہت بڑا آزمائش میں مبتلا ہوں، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوئی تدبیر بتاؤ، کوئی ذریعہ بتاؤ۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کو عذاب سے نجات ہو تو مسلمان بوڑھوں کو اپنے باپ کی مثال لو اور جوانوں کو اپنے بھائی کی مثال لو اور بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح اور عورتوں کو اپنی ماں بہن جانیے اور ان پر برابر سلوک کیجیے، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیے۔ ہارون رشید نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا کہ بزرگوں پر مہربانی کرو اور بھائیوں کے ساتھ احسان کرو اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر فرمایا اے ہارون رشید، میں تیرے خوبصورت چہرے سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ اس کو جلائے، اس لیے کہنا امیر ہے جو وہاں قیامت کے روز سیر ہوں گے۔ ہارون رشید یہ باتیں سن کر رونے لگا اور خوب رویا اور پھر کہا کہ کچھ اور فرمائیے۔ حضرت فیضل نے فرمایا کہ خدا سے اس کے سامنے جواب دینے سے ہوشیار رہ اور تیار رہ کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ تجھے سے ایک مسلمان کے بارے میں پوچھے گا
اور ہر ایک کا انصاف طلب کرے گا۔ اگر کسی رات کو کوئی بڑھیا یا کوئی شخص بھوکا سویا تو کل قیامت کے روز تیرا دامن پکڑے گا اور تجھ سے جھگڑے گا۔ ہارون رشید روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ وزیر نے کہا بس کیجئے کہ آپ نے امیر المومنین کو ڈرا دیا ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کو مجھ سے خطرہ نہیں، تجھ سے خطرہ ہے جو اس کی ہر بات پر تو داد دیتا ہے۔ پھر ہارون رشید کو ہوش آیا تو حضرت فیض نے سے کہا کہ آپ کو کسی کا کچھ دینا ہے؟ حضرت فیض نے فرمایا ہاں، خدا تعالیٰ کا مجھ پر قرض ہے اور وہ قرض اس کی عطائت ہے۔ اگر وہ اس بات پہ کچھ مجھے چھوٹ دیتا ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بہت بڑی نعمت عطا فرما رکھی ہے اور مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں۔ پھر ہارون رشید نے 1000 دینار کی تھیلی ان کے سامنے رکھ دی اور کہا یہ مال حلال ہے اور مجھے ماں کے ورثے سے ملا ہے۔ حضرت فیض نے فرمایا کہ میری ساری نصیحتیں بیکار ہیں اگر میں آپ سے یہ مال لے لیتا ہوں۔ میں تجھے نجات اور بے تکلف کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت کی طرف ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں جو کچھ تمہارے پاس ہے حقداروں کو دو، مگر تم جیسے نہ دینا چاہتے ہو اسے دیتے ہو۔ یہ فرما کے ہارون رشید کے پاس اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ہارون رشید وزیر باہر آئے تو ہارون رشید نے کہا کہ واقعی یہ مرد حق ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے وہ اس دنیاوی دولت پر یقین نہیں رکھتے اور انہیں اس دنیا کی دولت سے کچھ نہیں چاہیے، اور ایسے ہی لوگ دراصل بادشاہ ہوتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کی روحانی بادشاہت کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پہلے زمانے کے مسلمان بادشاہ بھی اللہ والوں سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے۔ جو شخص اپنے نفس کو مار دیتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ بڑے ہی خوش نصیب ہے۔ وہ ہر آزمائش کو پورا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہر دی گئی آزمائش اس کے لیے ایک کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔